أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. اور اس کبر اور مسلسل جرم کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلما جاءہم الحق، سو جب آ گیا جاءہم ان کے پاس الحق، سچائی آ گئی، من عندنا ہمارے پاس سے، قالو تو انہوں نے کہا ان ھذا بلا شک و شبہ یہ لسحر مبین بہت بڑا جادو، یہ تو جادو ہے کھلا ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو یہ ارشاد فرما دی کہ جب حق ان کے پاس آیا ہے، سچائی ان کے پاس آئی ہے، اور سچائی بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے نہیں لے کے آئے، من عندنا ہمارے پاس سے لے کے آئے، ہماری طرف سے لے کے گئے تھے. یقیناً ہم نے انہیں نبوت دی تھی، وہ ہمارے بندے، ہمارے میسنجر، ہمارے بھیجے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا لسحر مبین، یقیناً یہ جادو ہے بہت بڑا اور کھلا ہوا. عام طور پر ترجمہ جو اس کا عام طور پر ترجمہ کرنے والے حضرات نے کیا ہے وہ اتنا ہی لکھ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے کھلا ہوا. مبین کا ترجمہ تو وہ فرما دیتے ہیں کہ صاف جادو ہے، اور سحرن کی جو تنوین ہے نا اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ. اور یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ یہاں پہ ال کیوں آ گیا ہے، یہاں پہ اس کی تنوین کیوں آ گئی ہے، یہ بالعموم ترجمے کے اعتبار سے لوگوں سے رہ جاتی ہیں. اس لیے قرآن پاک کے ترجمے جو آپ دیکھتے ہیں کئی ایک ترجمہ کرنے والے حضرات اس تنوین کا اور الف لام کا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ہے بھی مشکل. ظاہر ہے کہ انسان آخر انسان ہی ہے بھائی، کہاں تک کوئی خیال کر سکتا ہے، کئی جگہ بھول چوک ہو بھی جاتی ہے. لیکن ترجمہ قرآن پاک کا کرنا خاص طور پہ ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن جو بات بیان کرتا ہے نا کہیں تنوین لاتا ہے، کہیں الف لام لے آتا ہے، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت لائی جاتی. بالکل آغاز میں پچھلے برس آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ میں ایک جگہ آئی تھی نا کہ فی ظلمات و رعد و برق، کہ اس میں بارش میں اندھیرے اور برق اور گرج، یہ الفاظ بالعموم ترجموں میں یہی ملیں گے. حالانکہ وہاں پر تنوین جو لائی ہے نون پہ جو دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں نا آخر پہ جو حرف ہوتا ہے اس پہ دو زبر دو پیش یا دو مرتبہ وہ آ جاتی ہے اس کی زیر، تو اسی کو تنوین کہتے ہیں. لسحرن یہاں را پر آ گئی نا تو سحرن میں یہ تنوین آ گئی. وہاں کی رعدن، تو رعدن کا ترجمہ برقن، برق کا ترجمہ تو بجلی، مگر برقن کی تنوین بتاتی ہے کہ کونتی ہوئی بجلیاں. رعدن گرج، گھن گرج. گھن تو ہندی کا لفظ ہے خالص، لیکن استعمال تو ہوتا ہے اردو میں بھی، اور بھی کہیں گھن استعمال ہوتا ہے. گھن چکر، گھن چکر کا کیا مطلب ہوا؟ چکی میں جو گھن ہوتا ہے وہ جو پس جاتا ہے وہ گھن چکر کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو میاں اس پہ ایک شعر ہے، کیا سنائے؟ کیا سنا دیں؟ پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. ایک اور بھی سنا. اس زلف پہ پھپتی ہے شب دیجور کی سرخی. یہ ایک شاعر تھے نابینا تھے، مصرع تو انہوں نے کہہ لیا، اب اگلا مصرع بن نہیں رہا تھا.
تو شاید جرت جو تھے شاعر، ان سے انہوں نے کہا اس زلف پہ پھبتی ہے شب دیجور کی سرخی، یعنی سیاہ رات جو ہوتی ہے اس کی سیاہی اور اس کی سرخی وہ بھی مات کھاتی ہے میرے محبوب کی زلف کی جو سیاہی ہے، اس کی جوانی، اس کے بالوں کی سیاہی سے۔ تو انہوں نے کہا، نابینا شاعر سے نام بھی پتا ہے، چھوڑیے اس کو کیا کہنا ہے، لیکن انہوں نے جرت سے کہا کہ جرت اس کا دوسرا مصرع نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا میں لگاؤں، ان کا لگاؤ، ان کو پڑھو۔ انہوں نے کہا اس زلف پہ پھبتی ہے شب دیجور کی سرخی، تو جرت والے کہنے لگے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ اچھا، ان دو شعروں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے بھائی، جو آپ نئے آئے ہیں، کہ گھن چکر یہ کیا چیز ہے؟ تو گھن جو پستا ہے یہ تو ہوتا نہیں۔ خیر، گھن کا لفظ اردو میں استعمال بہرحال ہوتا ہے، گھن گرج۔ تو یہ جو تنوین ہے نا، الف لام ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں عام طور پر ترجمے میں لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ حقیقی مفہوم جو ہوتا ہے وہ نظروں سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار۔ تو جو بھی کوئی ترجمہ کرے قرآن پاک کا، ممکن ہے ان چیزوں کو آئندہ سننے والے ہوں، آپ میں سے کسی کو خدا تعالیٰ توفیق دے، ممکن ہے آپ لوگ کریں، ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے اس کی حرکات کیا ہیں۔ اب یہاں ترجمہ اگر کہیں ہے کسی کے پاس تو دیکھیے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوگا، ان ھذا لسحر مبین۔ جب یہ حق آ گیا، سچائی ہمارے پاس سے، تو قالو کہا، کس نے؟ فرعون نے اور اس کے سردار جو تھے، انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، یقیناً یہ جادو ہے کھلا ہوا۔ مبین کا ترجمہ تو ہوا کھلا ہوا، واضح، جو چیز آنکھوں سے نظر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ جادو ہے، معجزہ تو کوئی چیز نہیں مانتے تھے۔ لسحر جو ہے یہ اس کا ترجمہ یہاں کہیں ہے کیا ہے؟ صریح تو ترجمہ ہوا نا مبین کا، کھلا ہوا۔ جی ہاں، وہی جادو ہو گیا۔ سحرن کی جو تنوین ہے نا، یہ جملہ ہے فرعون کے ماننے والوں، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جادو ہے کھلا ہوا۔ ایک لاٹھی کو سانپ بنا دینا اور ہاتھ دکھانا اتنا روشن اور چمکدار، سحرن کی تنوین بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا بہت بڑا جادو ہے۔ اس کا جواب بھی آگے آئے گا، آپ دیکھیے گا۔ لفظ انہوں نے یہ کہے تو ترجمہ تو عام طور پہ یہی سادہ سا کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ لسحر مبین، بہت بڑا جادو ہے جو واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے۔ اچھا، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور ارشاد فرمایا کہ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق کے سچائی کو۔ تو معجزے کو انہوں نے سچائی اور حق سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ یہ جو سچائی ہے، یہ معجزہ جو ہے وہ اللہ کی جانب سے اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جو اس کی طرف سے آیا ہے اس کی سچائی پر وہ گواہی بنے۔ معجزے کو معجزہ کہتے ہی اس لیے کہ انسان کی عقل، اس کی طاقت، اس کی قوت بالکل عاجز آ جاتی ہے کہ اس جیسی کوئی چیز لا سکے۔ اب لاٹھی ہے، حقیقت میں اس کا سانپ بن جانا، اس کی تبدیلی اور سانپ کا پھر لاٹھی کا بن جانا، یہ انسان کی حقیقت میں قدرت سے باہر۔ کوئی کچھ بھی کر لے، کتنا عرصہ چل سکتا ہے؟ کوئی جادوگر ہے تو کتنی مرتبہ جادو کرے گا؟ سامنے دیکھنے والے سب جانتے ہوں گے کہ یہ جادو کھیل تماشا ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات وہ اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے، اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں کر سکتا۔ معتزلہ کا اور اہل سنت کا اس میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں معجزے سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا نہیں، اور معتزلہ میں کچھ گروہ ایسے تھے جو کہتے تھے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کہا کہ دیکھو اور گواہ رہنا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو معتزلہ میں سے کئی ایک کا کہنا یہ تھا کہ وہ صرف دیکھنے کی، دکھانے کی ایک چیز تھی، چاند حقیقت میں 2 ٹکڑے نہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل سنت کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا
کہ وہ کہتے ہیں جو معجزہ دکھایا جاتا ہے تو چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے، وگرنہ تو پھر اگر نظر بندی کرنی ہے تو پھر اتنے کون سے کمال